سب سے پہلے حقوق حقن کی جمع ہے جس کے لغوی معنی فرض، ذمہ داری، صلہ، بدلہ اور واجب کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں حقوق سے مراد دوسروں کے لیے ادا کی جانے والی ایسی ذمہ داریاں ہیں جن کی تکلیف تو خود اٹھائی جائے اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ حقوق کی اقسام۔ حقوق کی 2 قسمیں ہیں: حقوق اللہ، عبادات کی پابندی، اسلامی ماحول، جو اللہ کی جانب سے بندوں پر عائد ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، ذکر الہی وغیرہ۔ نمبر 2، حقوق العباد۔ حقوق العباد وہ حقوق جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں، مثلا والدین کے حقوق، ہمسایہ کے حقوق، بیوی کے حقوق، والدین کے، بچوں کے، زوجین کے باہمی حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں والدین کے حقوق۔ حقوق جو ادا کیے جاتے ہیں وہ ہیں: سب سے پہلے والدین کے حقوق، اولاد کے فرائض۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حق وہ ہوتا ہے جو آپ کو دوسروں کی طرف سے ملتا ہے اور فرض وہ ہوتا ہے جو آپ نے خود ادا کرنا ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق، اولاد کے فرائض۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ عزت و احترام۔ والدین کا پہلا حق عزت و احترام کا ہے، اس کے بغیر باقی تمام حقوق بیکار ہیں۔ بات چیت اور باقی تمام معاملات میں ان کے ادب و احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو۔ حدیث نبوی ہے: جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں، یہ اہم حق ہے۔ اب دیکھیں، اف کہنا ایک معمولی سی بات ہے، اس حد تک آپ نے عزت و احترام کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں صرف باتوں میں اف نہیں کہنا اور جو کچھ کرتے رہیں، بالکل نہیں۔ اف بالکل معمولی سی بات ہے، بالکل معمولی سی بات ہے جو آپ کی باتوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ معمولی سی حرکت کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ جب معمولی سی حرکت سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بڑی زیادتی اپنے والدین سے کرتا ہے تو وہ اور زیادہ اسماً مبینہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ نمبر 2، اطاعت۔ دوسرا بڑا حق ان کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان کے سامنے شفقت اور عاجزی سے جھکے رہو۔ ارشاد نبوی ہے: تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور ماں باپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، اس لیے ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ حسن سلوک۔ والدین کا یہ بنیادی حق ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائے مغفرت۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ان کا حق ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد کوئی ان سے نیکی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے عہد و پیمان پورے کرنا ان کے ساتھ نیکی ہے۔ اب ہے اولاد کے حقوق، والدین کے فرائض۔
اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل ہیں۔ جس طرح والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی اسلام نے متعین کر دیے ہیں تاکہ حقوق و فرائض کا یہ سلسلہ سکون اور تسلسل سے چلتا رہے۔ حقوق بوقت پیدائش۔ ایک مسلمان بچے کی پیدائش کے وقت درج ذیل حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں۔ پیدائش پر خوشی منانا، صدقہ و خیرات کرنا، پیدائش کے بعد اس کو نہلا کر دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تاکہ اس کے مسلمان ہونے کا اعلان ہو جائے، گھٹی دی جائے، کھجور چبا کر یا شہد وغیرہ بچے کے منہ میں ڈالا جائے، اچھا نام رکھا جائے، مثلاً عبداللہ، عبد الرحمن۔ بچے کا عقیقہ کیا جائے، یعنی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، ختنہ کیا جائے، ماں بچے کو دودھ پلائے، تحفظ زندگی دیا جائے، اچھی پرورش کی جائے، محبت و شفقت دی جائے، تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، کوئی باپ اپنے بچوں کو حسن ادب سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا۔ یہ تھے اولاد کے فرائض۔ اب ہے حقوق زوجین۔ زوج عربی میں نر اور مادہ کے جوڑے کو کہتے ہیں۔ یہ خاوند اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تخصیص کے لیے خاص کر زوج مرد کے لیے اور تائے تانیث بڑھا کر، یعنی تائے تانیث مؤنث کی علامت کو بڑھا کر زوجہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر گھر کے سربراہ اور عورت نائب سربراہ یا وزیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس طرح زندگی کی گاڑی ان دو پہیوں سے چلتی ہے۔ ان کے حقوق و فرائض درج ذیل ہیں۔ خاوند کے حقوق، بیوی کے فرائض۔ حقوق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حقوق دوسروں کی طرف سے ملنے والے ہوتے ہیں، اور فرائض ہم پر خود پر فرض ہوتا ہے، ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ خاوند کے حقوق اور بیوی کے فرائض قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل ہیں۔ اطاعت کرنا۔ ارشاد ربانی ہے، فالصالحات قانتات، حفاظت عصمت، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ خاوند کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے۔ جنسی تسکین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ بچوں کی صحیح پرورش۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ۔ اپنے گھر میں آرام سے رہو، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو۔ بناؤ سنگھار۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو خوش کرنے کے لیے بن سنور کر رہے تاکہ خاوند اس کو زیادہ پسند کرے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حسین ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے حاضر ہونے والی عورت کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ کم از کم اپنے ہاتھوں کو مہندی لگا لیا کرو؟ دلچسپی کا مرکز۔ عورت کے فرائض میں سے اہم فرض یہ ہے کہ گھر کو دلچسپی کا مظہر بنائے تاکہ گھر کو صاف ستھرا رکھے، اس کو پرسکون بنائے تاکہ خاوند سمیت سب افراد خانہ اطمینان قلب محسوس کریں۔ یہ تھے شوہر کے حقوق۔ اب ہیں بیوی کے حقوق اور خاوند کے فرائض۔ بیوی کے حقوق میں سے سب سے مین پوائنٹ ہے مہر کی ادائیگی، اخراجات کی ادائیگی، حسن سلوک، بیوی کے اقرباء کے ساتھ حسن سلوک، محبت، حق خلا، حق میراث، زیادتی سے اجتناب، جذبات کا احترام۔ یہ ساری چیزیں شوہر کے فرائض اور بیوی کے حقوق میں آتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے حقوق کی اقسام پڑھی، حقوق و فرائض کس کے کیا حقوق ہیں، ساری چیزیں آپ نے سمجھ لیں۔ ان کو اچھے سے یاد کیجئے، ان کو سمجھیے۔ جو حقوق ہیں وہ دوسرے بندے کے فرائض بنتے ہیں۔